بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سٹائل بھی چینج ہو جائے؟ جو حالات چل رہے ہیں، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، کیا آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتی ہیں تو اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا ورڈ جو ہے وہ شامل کر لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ چھوٹا سا لفظ چپکے آپ کی زندگی کو چینج کرتا چلے جائے گا۔ کیسے کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، وہ کام آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سچی اور ایک کڑوی بات بتاؤں۔ اگر آپ پیسہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی آپ کو پیسہ تو دے گا نہیں، اور اگر آپ کسی کو اپنی تکلیفی بیان بتائیں گے نا تو وہ ایک دفعہ سنے گا، دو دفعہ سنے گا، اس کے بعد اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف آپ کی پریشانی کو، آپ کی مشکل کو دور بھی کرے گا، سنے گا بھی۔ کیا ہے اس سے نا بندہ جس سے جو سنے، جو ہماری چیز کو پورا کر دے نا، تو انسان کو دینا تو دور کی بات ہے، اس کا بس چلے تو کہ اگر جو ہمارے پاس ہے نا وہ بھی ہم سے چھین لیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے آگے آپ روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان بھی کرے گا، آپ کو دے گا بھی۔ دیکھیں، ہم دنیا کو نا خوش کرنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ایک اوپر ذات بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں نا اور صرف اس ذات کو ہم راضی کرنے میں لگ جائیں نا تو ہماری ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ صرف ایک واحد جانماز ہے نا جس پہ آپ روئیں گے نا تو آپ کو جو ہے وہ اس کا سولوشن ملے گا۔ باقی آپ دنیا کے سامنے روئیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا صرف مذاق بنے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنا مذاق نہیں بنوانا، اپنے آپ کو جو ہے وہ منوانا ہے دنیا کے آگے نا، تو آپ استغفار کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو اس لیے بار بار استغفار کی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ استغفار پڑھیں اور اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھنا شروع کریں۔ استغفار کو سچے دل سے پڑھنا شروع کریں، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلیں اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پریشانیاں سننا بہت پسند ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ ہم کس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ایک ماں بھی اگر اپنے بچے کو دیکھتی ہے، جب تک بچہ دودھ نہیں مانگتا تو ماں نہیں دیتی، حالانکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو دودھ چاہیے، لیکن جب تک وہ گڑ گڑائے گا نہیں، روئے گا نہیں، جب تک ماں اس کو دودھ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس کے آگے اپنی تکلیفیں بیان کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں۔ جب آپ استغفار کو پڑھنا شروع کریں گے نا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کریں گے تو آپ کو خود ریگریٹ ہوگا، خود پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ آپ نے فضول ٹائم میں ویسٹ کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کو نا بھٹکا ہوا شخص بہت پسند ہے، جو بھٹک جاتا ہے نا راستے سے، جو گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اتنا پسند ہے، اس کی توبہ، اس کی معافی اس قدر پسند ہے، اور اللہ پاک اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے وہ دنیا میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہوں میں چور ہیں۔ دیکھیں، انسان نا خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے غلطی نہ ہو، لیکن توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ابھی تو ہمارے لیے توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی بہت پسند ہے۔ اگر ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے، ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنی زندگی میں نماز پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔
بجائے ادھر ادھر کی آپ باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، اس سے بہتر ہے آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے، آپ معافی مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتی رہیں گی اپنی زندگی، اگر آپ خود چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی کو چینج کریں تو آپ استغفار پڑھتی رہیں گی، آپ کی زندگی چینج ہوتی رہے گی۔ اگر آج کا یہ ولاگ میرا چھوٹا سا پسند آیا ہو آپ کو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔